نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ آپ سب کو گزشتہ عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ کیسی گزری آپ سب کی عید؟ اور اس سے پہلے رمضان، کہ یہ رمضان دوسرے رمضانوں سے آپ نے مختلف پایا؟ کیا آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خوب نیکیاں کرنے کا موقع دیا؟ الحمدللہ اگر اس طرح کی فیلنگز ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں نہ ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف رمضان تک نہیں بلکہ اب شوال کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں بھی نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے، کیونکہ مومن ہر وقت خیر کی تلاش میں رہتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں رہتا ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، شوال کا مہینہ آ چکا ہے، اس سے ریلیٹڈ کافی کوشچن میرے پاس آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو میں ان سارے سوالوں کو جواب دے دیا جائے۔ جو کسی کے ذہن میں سوال نہیں بھی ہیں اور ہیں بھی، ان سب کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج ہم نے 20 to 30 سوال جمع کیے ہیں، ان کے میں اس ویڈیو میں جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ پہلا تھوڑا سا شوال کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ماہ شوال مکرم اسلامی قمری کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے۔ یہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے اور اس کا آغاز عید الفطر سے ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزوں کی تکمیل پر ایک انعام ہے۔ شوال کے معنی ہیں بلندی اور اٹھنا، یعنی اوپر کی طرف جانا، اور عربی روایت کے مطابق اس مہینے میں اونٹنیوں کا دودھ کم ہو جایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو شوال کہتے ہیں۔ ماہ شوال کی اہمیت اور برکات۔ شوال کا مہینہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کئی ایسے اسلامی پہلو شامل ہیں جس میں سب سے اہم ہیں روزے۔ یہ ہیں نفلی روزے، لیکن عید الفطر رمضان المبارک کے بعد ایک عظیم خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ جو فرض روزے، یعنی رمضان کے جو فرض روزے ہیں نا، اس کی تکمیل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انعام کے طور پہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت رمضان تک محدود نہیں، بلکہ اب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایکسٹرا کریڈٹ لینے والوں کے لیے جوش مارتی ہے۔ ایکسٹرا کریڈٹ کا مطلب یعنی جو اپنے نام اعمال میں اور مزید نیکیوں کو لکھوانا چاہتے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ دنیاوی طور پر کوئی ایگزام دیتے ہیں کسی کلاس یا گریڈ کو پاس کرنے کے لیے، تو ٹیچر آپ کو دیکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی پیپر میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو پھر وہ آپ کو ایک ایکسٹرا کام کرنے کے لیے دیتا ہے۔ جب آپ کو اس پیپر یعنی اس ایگزام کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں آپ، تو پھر آپ کو ایکسٹرا کریڈٹ ملتا ہے، ایکسٹرا پوائنٹ ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک میں بھی جو ہمارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں وہ تو ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دیر از نو کوشچن اباؤٹ اٹ کہ آپ نے رکھنا ہے کہ نہیں، وہ تو مینڈیٹوری ہے، رکھنا ہے۔ تو اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 طریقے رکھے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ فطرانہ دیں، یعنی آپ کے رمضان کے جو روزے مکمل ہو گئے ہیں، فطرانہ بھی آپ کی اس روزوں کی کمی اور کوتاہی کو مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی یعنی 6 روزے جس نے شوال کے رکھے، یہ ایکسٹرا کریڈٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس شخص کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ ہم شوال کے روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور بہت سارے سوالات ذہنوں میں آتے ہیں، تو 1 by 1 کر کے انشاءاللہ میں اس کو کلیئر کرتی جاؤں گی۔ جی، سب سے پہلا ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ کیا رمضان کے روزوں کے فوراً ہی بعد ہمیں شوال کے روزے رکھنے ہوتے ہیں؟ جی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ عید الفطر کا دن نکال کے، یعنی جس دن عید ہوتی ہے، کیونکہ عید الفطر کی جو عید کا دن ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے، یعنی اسی دن ایک دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، باقی عید کے دوسرے تیسرے دن آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ شوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو فوراً شوال کی دوسری تیسری کو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن پہلی کو نہیں رکھ سکتا، کیونکہ پہلی کو عید ہوتی ہے۔ باقی پورا مہینہ ہوتا ہے، کسی بھی ٹائم وہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی اس کو رکھنے کے بعد اجر کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے،
تو اس نے گویا پورے سال بھر کے روزے رکھنے کا اجر پایا۔ یعنی آپ نے رکھے تو صرف 6 روزے ہیں، لیکن پورے سال آپ کو ان روزوں کا رکھنے کا اجر ملتا رہے گا۔ پھر ہے سوال کہ رمضان کے بعد کون سی عبادت کرنا سب سے افضل ہے؟ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے اور فرض نماز کی پابندی کرنا سب سے بڑی عبادت بھی ہے اور یہ افضل بھی ہے۔ پھر ہے شوال کے روزوں کی اجازت کیا شوہر اور بیوی سے لینا ضروری ہے؟ جی ہاں، شوال کے جو روزے ہیں وہ نفلی روزے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اس کی اجازت، نفلی کوئی بھی عبادت آپ کریں گی تو آپ کو اپنے ہسبینڈ سے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں شوال کے روزے رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن چھوڑ چھوڑ کے رکھو، کیونکہ تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو جب بیوی نفلی عبادت کرے گی، نفلی روزے رکھے گی، تو وہ اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے گی، لیکن اگر شوہر رکھے گا تو وہ بھی بیوی کو بتا کے رکھے گا۔ اتنا انفسائز کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہسبینڈ وائف کے تعلقات کے لیے جو ہے وہ روزے میں تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، تو اسی لیے کیونکہ نفلی عبادت ہے اور انسان کو کسی بھی وقت اس چیز کی شہوت ہو سکتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اجازت لو اور بتا کے نفلی عبادت کیا کرو۔ پھر سب سے اہم سوال جو بہت زیادہ میرے پاس آتا ہے کہ کیا ہمارے جو حیض کے دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، رمضان میں جو نا خواتین کے حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا ان کی نیت اور ساتھ شوال کے 6 روزوں کی نیت ایک ساتھ کر کے رکھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ جو حیض کی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹے تھے نا، وہ نفلی عبادت نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، فرض کو تو آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور جو آپ شوال کے روزے رکھ رہی ہیں وہ نفلی عبادت ہے، یعنی نفلی روزے ہیں، تو ان دونوں کو، ان کی نیت ایک جو ہے وہ روزے میں نہیں کر سکتے، ان دونوں کی نیت علیحدہ ہوگی اور ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھا جائے گا، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو اہمیت بیان کی نا اس کے اوپر ہے، ان دونوں کا اجر ڈیفرنٹ ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں ان کی الگ فرضیت ہے، ان کی الگ برکت ہے اور ان کا الگ اجر ہے، اسی طرح شوال میں بتایا گیا اس کا الگ اجر ہے، تو ساتھ نہیں کر سکتے۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں، جیسے اگر آپ نے مجھے کوئی چیز ادھار دی یا پیسے ادھار دیے، سمجھیں سپوز آپ نے مجھے پیسے ادھار دیے، اب کل کو اگر میری بیٹی یا بیٹا کی شادی ہوتی ہے اور آپ مجھے کہیں کہ میں آپ کا ادھار بھی واپس کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کی بیٹی کی شادی کے اس کے اندر جو ہے وہ تحفہ بھی آپ خرید لیجیے گا، تو کیا کوئی سینس بنتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھ سے ادھار لیا ہے، آپ ادھار علیحدہ دیجئے، اور اگر بیٹی کی شادی میں آپ کو کوئی تحفہ دینا ہے تو اس کا علیحدہ اہتمام کیجئے۔ بالکل اسی طرح جو رمضان کے روزے چھٹے ہیں، کیونکہ ان کے لیے پورا سال ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے ہوئے روزوں کی مدت 1 سال بتائی ہے، یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ نے وہ روزے رکھنے، لیکن شوال کا کیونکہ 30 ڈیز کا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے پہلے اس کے اگر جو ہے وہ اس کو رکھ لیا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ پہلے اپنے چھٹے ہوئے روزے رکھے پھر بعد میں شوال کے روزے رکھے، یہ بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ مناسب ہے۔ پھر ہے شوال کے روزے کب اور کیسے رکھیں؟ شوال کے روزے جس نے رمضان کے پورے مہینے رکھے ہوں گے نا روزے، وہی شوال کے رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے جو فرضیت کے روزے تھے آپ نے ختم کر دیے، اب جو ہے وہ آپ شوال کے روزے رکھ رہی ہیں، یہ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے پورے روزے رکھے، اس کے بعد 6 روزے رکھے تو پھر اس کو جو ہے وہ اجر ملے گا، جو پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا۔ اب ہے کیسے رکھیں؟ اس کو آپ نا چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، 3 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور 1 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر ہے، جیسے آپ رکھنا چاہیں، مناسب جو سمجھیں آپ۔ اچھا، شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن افضل اس میں یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے رکھا جائے، تاکہ نا وہ جو روزے کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہے نا اس کو محسوس کریں، کیونکہ ویسے ہی ہم 30 ڈیز کے روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کی جو حکمت ہے نا اس کو محسوس کریں اپنی طبیعت میں۔ پھر سوال ہے کیا یہ 6 روزے لگاتار رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ افضل یہی ہے کہ ایک دن چھوڑ کے رکھا جائے۔ پھر کیا شوال کے جو دنوں میں ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، شوال کے روزے الگ رکھیں گی آپ اور ایام 20 کے جو 3 روزے ہوتے ہیں وہ علیحدہ رکھیں گی۔
اچھا جی، اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا اس سے شوال کے روزوں کی کیا قضا ہے؟ نہیں، کیونکہ نفلی عبادت ہے نا، نفلی روزوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضیت کی قضا ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ شوال کے روزوں کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، جو بھی روزہ آپ چاہے نفلی روزہ رکھیں چاہے آپ فرضیت کا روزہ رکھیں، اس کے لیے سحری کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی ہے اور ظہر سے پہلے پہلے وہ نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، تو ظہر سے پہلے اس کی نیت کرنی ہے اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی۔ پھر ایک اور سوال ہے، کیا شوال کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں یعنی نکاح کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے نکاح اور رخصتی شوال کے دنوں میں ہی ہوا تھا۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر کسی نے بغیر اپنے ہسبینڈ کے اجازت کے بغیر اگر اس نے روزہ رکھ لیا نفلی روزہ، اور اگر ہسبینڈ کا دل چاہا کہ اپنی بیوی کے پاس جائے یا اس کو بلائے، تو پھر ایسی حالت میں بیوی روزہ توڑ بھی سکتی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف نفلی عبادت کے لیے یعنی یہ نفلی روزوں کے لیے ہے، تو اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ شوال کے روزے عید کے گزرنے کے بعد رکھے جاتے ہیں، یعنی عید الفطر کا دن نکل جائے اس کے بعد آپ دوسرے دن سے بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ہاں، عید الاضحیٰ جسے یعنی بقرہ عید جسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر ایام تشریق ہوتے ہیں۔ اچھا، سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق، یعنی بقرہ عید کے بعد جو تین دن ہوتے ہیں 11، 12، 13 اور 10 تاریخ اور عید الفطر، یہ 5 دن ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ عید الفطر کے بھی 3 دن ہوتے ہیں۔ نہیں، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے کلچر کے طور پر وہ اس کو منانا چاہے، اور اس کی چھٹیاں انڈیا پاکستان میں ہوتی بھی ہیں اور ممالک میں بھی ہوتی ہیں 3 دن کی، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے وہ ایک ہی دن ہے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے کہ کیا بیوہ جو ریسنٹلی بیوہ ہوئی ہو یعنی رمضان میں بیوہ ہوئی ہو تو کیا وہ روزے رکھے گی؟ ہاں جی بالکل، وہ بھی روزے رکھے گی، اس نے رمضان کی بھی پورے روزے رکھنے۔ فرضیت تو کسی بھی طریقے سے کسی بھی ٹائم پر ترک نہیں ہو سکتی نا، تو رمضان کے اس نے پورے روزے رکھنے اور بعد میں شوال کے روزے بھی اس نے رکھنے ہیں۔ شوال کے روزے آپ کی اپنے اوپر ہیں، جیسے میں نے کہا نا، ایکسٹرا کریڈٹ اور ہر کوئی لینا چاہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میرا قرب حاصل کرنا ہے تو وہ نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ روزے میں یہ کام آئے گی۔ تو ہر مسلمان کو یہ کام کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے کہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھے، کیونکہ اس سے ایک تو نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور سال بھر آپ روزے نہیں رکھیں گے لیکن آپ کو ثواب روزانہ روزے رکھنے کا ملتا رہے گا۔ جی، تو یہ سارے سوالات تھے جو میرے پاس آئے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن رمضان ہمیں ٹرین کر کے گیا ہے، ہمیں ٹریننگ دے کے گیا ہے کہ رمضان جیسی زندگی پورے سال گزارنی ہے، کیونکہ رمضان ہمیں وہ کچھ سکھا کے گیا ہے جو ایک ٹیچر سکھاتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے، آپ اگر ٹیچر سے کچھ سیکھتے ہیں تو ساری عمر تو وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا نا، جو علم وہ آپ کو دیتا ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان نے ہمیں جو کچھ نیکیاں، جو کچھ ہمیں عبادتیں اور ہماری زندگی میں جو ڈسپلن دے کے گیا ہے وہ ہمیں ساری عمر کیری آن کر کے رکھنا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ کامنٹس باکس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتی ہیں۔